چند دن پہلے ہم نے اس ریویو پٹیشن کا ذکر کیا تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دائر کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جس پہ انہوں نے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی تھی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی۔ یہ بہت اہم اپیل تھی اور ہم نے اس لیے اس ریویو پٹیشن کے اہم نکات کا ذکر بھی کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اب اس ریویو پٹیشن کی سماعت شروع کر دی ہے۔ 15 مئی کو اس کی پہلی سماعت ہوئی جب یہ سامنے آئی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے، اور اس کے اوپر کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی۔ یہ بہت اہم دن اس لیے تھا، نہ صرف اس لیے کہ اس کی سماعت ہو رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس دن پی ڈی ایم نے، یعنی جو پاکستان کی اس وقت وفاقی حکومت ہے، اس کی رولنگ کولیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا مشترکہ ایک مظاہرہ سپریم کورٹ کے عین سامنے ہو رہا تھا، اور یہ اتنا پرشور تھا، یعنی اتنا آواز اس کی بلند تھی کہ یہ کورٹ روم نمبر 1 جس کے اندر یہ ریویو پٹیشن کی سماعت ہو رہی تھی، اس کے اندر بھی اس کی آوازیں نعروں کی اور تقریروں کی اور لاؤڈ سپیکر کے اندر پہنچ رہی تھی۔ تو یہ بہت جوشیلا ماحول تھا، باہر بہت تند و تیز تقاریر ہو رہی تھیں سپریم کورٹ کے بارے میں، بلکہ تمام لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس استعفیٰ دیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے کچھ فیصلوں کے ذریعے ان کا خیال یہ تھا کہ تاثر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اس کے چیئرمین کو جب وہ بیل آؤٹ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کے بارے میں بہت خیر سگالی کے الفاظ بھی کہے تھے۔ بہرحال یہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ باہر یہ نعرے بازی ہو رہی تھی، اور ججوں کو داخل ہونے کے لیے بھی راستہ ان کا بند تھا، اور ججز پرائم منسٹر آفس کے تھرو پیچھے سے ہو کے پھر سپریم کورٹ کے اندر آئے۔ تو ایسے ماحول میں یہ جو سماعت ہوئی، اس کے اندر چند اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس سارے پرجوش ماحول کے باوجود اور اتنے ہنگامہ خیزی کے باوجود بہت سکون اور بردباری کے ساتھ اس ریویو پٹیشن کو سنا۔ ان کی پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں پرسکون ماحول پیدا کرنا چاہیے، پرامن ماحول پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ پرامن ماحول کے بغیر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں گفتگو کوئی بہت مفید نہیں ہو سکتی۔ ایک پرامن ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے زور دیا، اس بارے میں بہت ایمفسائز کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بہت اصرار کیا کہ چونکہ اب 14 مئی کی تاریخ گزر چکی ہے اور آج 15 مئی ہو گئی ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئین میں دیے گئے 90 دن کی مہلت اس سے بھی ایکسیڈ ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ آئین کا قتل ہے جو اس کے ذریعے سے ہوا ہے، لہٰذا آپ سپریم کورٹ کا اس کے خلاف چارہ جوئی کرنی چاہیے، ایکشن کرنا چاہیے، جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 15 مئی کو سپریم کورٹ ایسی کسی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے جس میں وہ حکومت کے خلاف اور دوسرے ایسے اداروں کے خلاف جنہوں نے اس کے انتظامات کرنے تھے، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ توہین عدالت کے الزام میں، بلکہ جرم میں، وہ کچھ لوگوں کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ تو بہت سی باتیں قیاس آرائی ہو رہی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جب پی ٹی آئی کے وکیل نے ریز کیا کویسچن، تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ہنگامہ خیز ماحول میں اگر الیکشن ہو بھی جائے تو اس کے نتائج کو کون تسلیم کرے گا۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے، جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرانا تو لازمی ہے، اپنی جگہ اس کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اگر ماحول اس قسم کا ہوگا تو الیکشن اگر ہو بھی جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ کہ اس طرح کے پولرائزڈ سوسائٹی کے اندر انتخابات کرانے کا بھی کیا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ زور دیا کہ آپ پرامن ماحول کریٹ کرنے کی کوششیں کریں، اور ایک بار پھر انہوں نے ان کی توجہ دلائی کہ آپ کو آپس میں مکالمہ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو
اور موجودہ حکومت کو مکالمہ جو آپ نے شروع کیا تھا اس کو جاری رکھنا چاہیے، کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ اگرچہ پی ٹی آئی اس بارے میں پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم نے یہ گفتگو کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اب ہم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد بہت سے پرتشدد واقعات ہوئے جس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے املاک کو جلایا گیا ہے، کچھ لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، خاص طور پہ افواج پاکستان کے زیر استعمال جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ ماحول جب تک ٹھیک نہیں ہوگا کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے جو اہم ترین بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دونوں پارٹیوں کو آپس میں گفت و شنید کرنی چاہیے، دوبارہ ریزیوم کرنا چاہیے ڈائلاگ۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 دن میں کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیا واقعات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور انہوں نے اس کی کارروائی کو 23 مئی تک آگے پوسٹ پون کر دیا۔ اب اگلی جو کارروائی ہوگی تو اس سے پہلے اگر حکومت اور پی ٹی آئی کو بات چیت کرنے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو شاید حکومت کا کورٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہوگا وہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر کوئی بات چیت کا دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر کورٹ کا رویہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اس بارے میں حکومت کا ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، کیونکہ حکومت کو اس بارے میں پہل کرنی پڑے گی مکالمے کا آغاز کرنے کے لیے۔ اور یہ بات میں بھی پرسنلی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور حکومت کو اس بارے میں انیشیٹو لینا چاہیے کہ ایک بار پھر وہ بلائیں۔ اور جو اس بات چیت کے اندر پی ٹی آئی کی ٹیم تھی، شاہ محمود قریشی تھے، اور فواد چودھری صاحب تھے، اور بیرسٹر علی ظفر تھے۔ بیرسٹر علی ظفر تو موجود ہے لیکن باقی دوسرے 2 لوگ گرفتار ہیں، تو ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی حکومت کو خود آگے بڑھ کر رہا کرنا چاہیے تاکہ وہ مذاکرات میں شامل ہو سکے۔ مجھے یاد ہے کہ 1977 میں جب پی این اے کے ساتھ بھٹو صاحب کی گفت و شنید ہو رہی تھی تو بھٹو صاحب نے بھی اپنے مخالفین کو رہا کیا تھا جیل سے تاکہ وہ بات چیت میں شریک ہو سکیں، مشورہ کر سکیں مختلف پارٹیاں اپنے موقف کے بارے میں۔ تو یہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو بہت اہم چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ نکات جو انہوں نے اپنے ریویو پٹیشن میں اٹھائے ہیں، خاص طور پہ یہ بات کہ تاریخ مقرر کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں تھا، تو سپریم کورٹ نے 14 مئی کی جو تاریخ مقرر کی ہے وہ آئین سے تجاوز کیا ہے۔ تو یہ نقطہ انہوں نے اس وقت نہیں اٹھایا جب ہم اس وقت اس کی سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت تو الیکشن کمیشن نے صرف یہی کہا کہ اگر ہمیں فنڈ مہیا کر دیے جائیں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کر دی جائے الیکشن کے دوران تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود کہ آپ نے یہ مسئلے اس وقت نہیں اٹھائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو معاملات ہیں جو آپ نے اب اٹھائے ہیں ریویو میں، یہ بہت اہم ہیں، اور اس کے اوپر ہم اب آئندہ اپنی سماعتوں میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگرچہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانا بہت اہم ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی انفورس کیا جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت پہ اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ الیکشن کے نتائج ایسے ہوں گے کہ تمام پارٹیاں اسے تسلیم کر لیں؟ تو ایسا ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ میری رائے میں میرا مشورہ اور میری تجویز یہ ہوگی کہ حکومت اس کو انیشیٹ کرے، اور اگر یہ تاریخ 8 اکتوبر ہی کیوں نہ ہو، اس پہ فوری طور پہ ایک ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی تیاری کا عمل شروع ہو۔ اگر یہ ہو جائے گا تو ملک میں اس وقت جو ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اور اس وقت بہت سنگین صورتحال ہے، پولرائزیشن کی کیفیت انتہا سے آگے چلی گئی ہے، وہ کچھ ٹیمپریچر نیچے آنا شروع ہوگا۔ وہ پرامن ماحول جس کا ذکر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا ہے وہ شاید پیدا ہونا شروع ہوگا جس پہ الیکشن ممکن ہو سکیں گے۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔